بچے سے مضبوط تعلق بنانے کے لیے جو چند کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا، سب سے ضروری اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ مکالمہ بڑھا دیں، بات چیت، گفتگو۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ آپ یاد رکھیں، جتنا ہمارا مکالمہ کسی کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، جس ادارے میں کام کرتے ہیں، ہم وہاں پر مکالمے کو رواج دیں، ہم وہاں پر بات چیت کرنے کو، مسائل کو ڈسکس کرنے کو ہم ترویج دے دیں، آپ دیکھیں گے ماحول بھی بہترین ہو جائے گا اور کام بھی بہت اعلیٰ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم گھر کا ماحول اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپس کا مکالمہ بڑھانا پڑے گا۔ باپ جو ہے وہ بچوں کی ماں کے ساتھ بھی مکالمے کو بڑھا دے اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی مکالمے کو بڑھا دے۔ یہ مکالمہ جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، یہ گفتگو جتنی آپس میں مضبوط ہوتی چلی جائے گی، جتنا آپس میں مسائل کو ڈسکس کیا جانا شروع ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے اتنا ہی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں سوچتا ہوں اور جس انداز سے میں سوچتا ہوں بس وہی حرف آخر ہے، وہ بہترین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اور سب کو ایسا ہی سوچنا چاہیے جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ نے دماغ الگ الگ بنائے ہیں، اللہ نے سوچ کا معیار الگ الگ بنایا ہے، اللہ رب العزت نے تو مختلف طرح کی سطح بنائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا ایک ہی سطح پر آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میری بیگم ویسا کیوں نہیں سوچتی جیسا کہ میں سوچتا ہوں، میرا یہ بیٹا ویسا کیوں نہیں سوچتا جیسا میں سوچتا ہوں، میری اولاد ویسا کیوں نہیں کرتی جیسا میں سوچتا ہوں، اور جس طرح جس انداز سے چیزوں کو میں دیکھتا ہوں میری گھر والی جو ہے وہ اس طرح کیوں نہیں دیکھتی، اور یہ کیا کروں، ہمارے گھر میں تو لڑائیاں ہوتی ہیں کیونکہ جیسی میری سوچ ہے ویسی میری بیگم کی سوچ نہیں ہے۔ تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، آپ الگ جو ہے ماحول میں پرورش پائے ہوئے ہیں، وہ ایک الگ ماحول میں پرورش پائی ہوئی ہے، بچے ایک تیسرے ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، سب کی ذہنی سطح ایک کیسے ہو سکتی ہے، سب کے سوچنے کا انداز ایک طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے تعلقات میں تلخیاں لے آئیں اور اس کو توڑ دیا جائے، بلکہ اس کو جوڑ دیا جائے، اور جوڑنے کا آسان طریقہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں، اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں، اپنا پوائنٹ آف ویو اس کو سمجھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غصے کے بغیر اور چند چیزوں کا خیال رکھنا اس مکالمے میں، سب سے پہلی بات تانے سے بچنا ہے۔ ہمارے ہاں آج اسی مکالمے کی وجہ سے گھر ٹوٹنا شروع ہو گئے کہ جی مولانا صاحب مجھے طلاق دے دی میرے شوہر نے، کیوں دے دی؟ اس لیے کہ وہ میری طرح نہیں سوچتا، میں نے صرف اس کو یہی کہہ دیا تھا، آگے سے جواب ہی دیا تھا، اور جب بندے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے طلاق کیوں دی، وہ کہتا ہے اتنی بد زبان اور اتنی بد اخلاق ہے یہ عورت کہ میں اس کے ساتھ آگے گزارا نہیں کر سکتا۔ میں ذرا سی بات کہتا ہوں آگے سے یہ تلخی کے ساتھ اس کا جواب دیتی ہے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ مکالمے کے اندر طعنہ نہیں ہونا چاہیے، مکالمے کے اندر کسی کی عزت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی عزت نفس پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جو کہ اگلے کو اچھے لگتے ہیں، ایسے الفاظ کا چناؤ مت کریں جو کہ اگلے کو اچھے نہیں لگیں گے۔ لہذا مکالمے کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہمارا مکالمہ بھی معیاری ہو، سٹینڈرڈ کا ہو، اور وہ سٹینڈرڈ کا مکالمہ یہ ہے جو افہام و تفہیم کے لیے ہو، جو بات چیت سمجھنے سمجھانے کے لیے ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو مسئلے خراب ہو جائیں گے۔